اسلامک واقعات کے تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ تو آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج نہایت ہی دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو ضرور سنیں۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، جب دونوں عالم کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جناب سید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے اور آپ کے مبارک قدموں کی طرف دیکھتے جاتے، یہاں تک کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تک جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خوبصورت عمل سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس قدر متاثر ہوئے کہ گھر آ کر اپنی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، آج میرے دینی بھائی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے شوہر نامدار حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جوش تاثر سے متاثر ہو کر کہا، بہت اچھا، جائیے آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی دعوت دیتے آئیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دے دی اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک کثیر جماعت کو ساتھ لے کر پیاری بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہو گئی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما یعنی تنہائی میں تشریف لے جا کر خداوند کی بارگاہ میں سرجستجو ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، یا اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محبوب علیہ الرضوان کی دعوت کی ہے،
تیری بندی کا صرف تجھ ہی پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے رب تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا تو عالم غیب سے انتظام فرما۔ اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگ کر حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آ گیا اور بغیر کسی قید کے رزق عطا فرمانے والے خدائے واحد نے فوراً ان ہانڈیوں کو جنت کے پاکیزہ اور لذیذ کھانوں سے بھر دیا۔ حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے تو خدا عزوجل کی شان کی ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہیں ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما ان کھانوں کی سے حیران رہ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کو حیران دیکھ کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیج دیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئیں اور یہ دعا مانگنے لگیں، یا اللہ عز و جل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اتنی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا اے میرے خدا، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں ہی اس دعا سے فارغ ہوئیں، ایک دم ناگہاں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں اتر پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی دعائے بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ وہ ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ ہماری تحریر یہاں ختم ہوتی ہے، ملتے ہیں کسی اور ایمان افروز واقعہ کے ساتھ، تب تک آپ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کے تحفے بھیجیے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔